نعرہ صلوات۔ شہ جا رہے ہیں لاشے اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ شہ جا رہے ہیں لاشے اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ یہ کیسا وقت آ گیا سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ نیزہ لگا جو سینہ اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ بولے حسین لاشے اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ خنجر چلا جو گردن سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی۔ شہ جا رہے ہیں لاشے اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو أصدق الصادقین قول الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، اسی لیے ہم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسلام یعنی منزل تسلیم میں آ جانا، اسلام یعنی سلامتی۔ تو دین اسلام کا مطلب ہے کہ جس نے دین اسلام قبول کر لیا وہ سلامتی کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب اس پر نہ دنیا کی پریشانیاں ہوں گی اور نہ آخرت کی سختی ہوگی، اگر دل سے اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوسرا معنی اسلام کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے، یعنی اپنے کو بالکل پیوست کر دے زمین سے، اتنا جھک جائے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا رہے، اس کی بارگاہ سے سر اٹھے نہیں، تسلیم کی منزل میں وہ آ جائے۔ بس جو میرا خدا کہے بس وہی ہم کو ماننا ہے۔ اطاعت الہی ہمیشہ اور ہر وقت انسان پر لازم اور فرض کی گئی ہے۔ اطاعت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور قرآن کریم کو گلے میں حمائل کر لیں، وہ تو نہروانی بھی کیے ہوئے تھے، گلے میں قرآن کریم حمائل تھے۔ نماز پڑھتے میں روتے اس طرح تھے کہ آنکھیں لال ہو جاتی تھیں اور آنسو ریش مبارک سے گزرتے ہوئے ٹپکتے تھے۔ یہ تھے نہروانی۔ منہ پر تماچے لگاتے تھے۔ خوف خدا کا اظہار ایسا تھا کہ انسان دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ مولا علی نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس جا کر کے ان مسجد میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی حرکات و سکنات سے باز آ جائیں۔ ظاہر کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ جناب ابن عباس علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے گئے تو ان کی ایسی کیفیت دیکھ کر واپس آ گئے۔ مولا کائنات نے پوچھا، ابن عباس تم واپس کیوں آ گئے؟ کہا یا علی آپ نے کہاں بھیج دیا تھا؟ وہ تو خوف خدا سے کانپ رہے ہیں، ان کی آنکھیں خوف الہی سے لال ہیں، رخساروں پر وہ اپنے گناہوں کے سبب تماچے لگا رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو آنسوؤں کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ تو مولا نے ان کی تعریف نہیں کی کہ اچھا تم نے ایسا دیکھا، ایسے لوگ ہیں۔ مولا نے فرمایا ابن عباس تم بھی ان سے دھوکہ کھا گئے، تم ان سے دھوکہ کھا گئے۔ کہا یا علی کیا مطلب؟ کہا یہ جو کوئی تم نے ان کو دیکھا ہے وہ ان کا ظاہر ہے، ان کے باطن سے تم واقف نہیں ہو۔ ان کا باطن یہ ہے کہ یہ
رات میں مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، بوڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاشق علی ہے تو اس کی پشت پر خنجر نصب کر کے کھینچ لے دیتے ہیں، پوری پشت پھاڑ دیتے ہیں۔ حاملہ خواتین کے شکموں کو چیر دیتے ہیں، شکموں سے بچے نکال کر اچھالتے ہیں اور نیزوں پر روک لیتے ہیں۔ یہ ان کا ہے باطن۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا مسجد سے انسان کو نہ پہچاننا کہ مسجد میں روز آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد سے نہیں پہچاننا۔ قرآن سے اچھے برے کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ کہا مولا پھر کیسے پہچانے؟ کہا ان کو سماج میں دیکھو کہ ان کی معاشرت کیسی ہے، یہ لوگوں سے لین دین میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ یہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ سلوک ان کا کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، لین دین میں کیسے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ انسان اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور۔ مولا علی اپنے دور حکومت میں کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، مسجد میں کچھ لوگوں کے تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولا پھڑوا رکھے چلے جا رہے ہیں۔ ارے مولا علی سے بڑا کوئی عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار و مقرب خدا ہوگا؟ مولا علی رک گئے۔ بھئی یہ بے وقت نمازیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ وقت نماز کا تھوڑی ہے، یہ وقت کام کا ہے، عقل حلال کمانے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام شیڈول کا دین ہے کہ آپ کے دن میں آپ کا شیڈول مقرر ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ کیا کام کریں گے۔ یہ نہیں کہ مولانا میری ماں درد میں تڑپ رہی تھی مگر میں نے کہا میں نماز تو نہ چھوڑوں گا، ابھی اول وقت کی نماز ہے، میں اول وقت پڑھ کر جاؤں گا، اور ماں تڑپ رہی ہے۔ نہ، اس وقت حکم یہ ہے کہ ماں کو لے کے دوڑ جاؤ، ماں کو دکھا کر آؤ، نماز پڑھو۔ اب یہاں پر پہلا فرض ہے ماں کو دکھاؤ۔ ایک شخص بقیت اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مسجد سائلہ میں جو بھی 40 دن تک امام کو یاد کرتا ہے، اگر اس کے 40 دن مکمل ہو جائیں تو 40ویں دن تک ملاقات ہو سکتی ہے، مگر کوئی دن ڈراپ نہ ہو۔ ایک شخص تھا، اس نے چاہا کہ اپنے امام وقت سے ملاقات کریں، وہ روز مسجد سائلہ جانے لگا۔ ایک روز بارش شدید ہو رہی تھی۔ اچھا، جو مسجد سائلہ یا مسجد روز آتا ہے تو جو مومنین وہاں آتے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ دن آیا ہی نہیں۔ اب ان لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ وہ جو روز آتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ لوگ اس کے گھر آئے، آ کر پوچھا کہ بھائی تم مسجد سائلہ آتے تھے، اب آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں روز آتا تھا، ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی،
ٹھنڈ کا زمانہ تھا، سردیوں کا، اور میرے والد کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، شدید طبیعت بگڑ گئی. تو میں انتظار کرنے لگا کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، کچھ تھوڑی سنبھل جائے تو میں جاؤں. بارش ہو رہی ہے، اسی بارش میں چلا جاؤں گا، اسی ٹھنڈ میں چلا جاؤں گا. تو نصف شب سے زیادہ گزر گئی تھی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی. اب یہ آدھی رات گزر جانے کے بعد چلا جا رہا اندھیرے میں. اب آج کی طرح تو وہ لائٹ تھی نہیں، اندھیرے میں چلا جا رہا ہے. اس نے بیچ راستے میں دیکھا ایک نورانی شخصیت، بڑا نور ساطع ہو رہا ہے، اور گھوڑے پر سوار تشریف لیے چلے آ رہے ہیں اسی کی طرف. اور اس کے پاس آ کر بولے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ سہیلا جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اپنے امام وقت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. کہا اچھا. کہا نصف شب گزر جانے کے بعد جا رہے ہو؟ کہا ہاں، دراصل میرے والد کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں نے سوچا تھوڑی سنبھل جائے تو میں مدینہ سہیلا جاؤں. اب کچھ سنبھل گئی ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ تم گھر واپس چلے جاؤ، اس وقت تمہیں مدینہ سہیلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا تو آج 40واں دن ہے اور میری ابھی تک امام سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا پتہ آج ہی ہو جائے اگر میں نہ گیا. تو کہا جاؤ، تمہاری ہو گئی امام سے ملاقات، تمہاری امام سے ملاقات ہو گئی. تم نے تو گفتگو بھی کی اپنے امام سے. اب اس وقت تو عقل بالکل سوچتی سمجھتی ہی نہیں ہے، وہ الٹے پاؤں گھر کی طرف. اب امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر ہدایت پر آ جائیں تو قدموں کو موڑ دیں. ایک سلوات پڑھیے گا بآواز بلند. وہ گھر آ گیا، باپ کی تیمارداری میں لگ گیا. صبح ہوتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے دیکھا کہ وہی شخص ہے، اس کے خواب میں آیا. کہا تم نے ہم کو پہچانا؟ اب اس کی عقل آئی. ارے آپ کون ہیں؟ کہ تجھ کو باپ کی تیمارداری کے لیے واپس بھیجنے والا میں ہی تھا اور میں ہی تیرا امام وقت ہوں. جب میں نے تم سے کہا تھا تمہاری امام وقت سے ملاقات ہو گئی تو تم ہم ہی سے محو گفتگو تھے. اب اس کی سمجھ میں آیا میرا امام سے گفتگو ہو گئی. تو میں نے اس ذہن میں بات کی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں. ارے اماں بیمار تھیں تو میں نے کہا کہ اماں کو بعد میں لے کر جائیں گے، پہلے تو ہم نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بقیت اللہ سے بھی کچھ زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں. نہ ہر چیز کہاں کے اوپر پریفرنس میں آ جائے گی اور کون سی چیز جو ہے وہ پیچھے آ جائے گی. کبھی اول وقت نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھی تو گناہ. خالی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، گناہ. لیکن اگر کوئی پرابلم آ گئی
تو پہلے اس کو سالو کرو، پھر آ کر نماز پڑھو۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو دیکھیں ظاہر و باطن کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولا علی گزر رہے ہیں، ارے یہ بے وقت نمازیں، بے وقت تلاوت قرآن پاک۔ اب کوئی گھر میں ضعیف بیٹھا ہے، ضعیفہ عورت ہے، وہ پڑھ رہی تو چلو ٹھیک ہے، اگر نوجوان پڑھ رہے ہیں جن کو اپنے کام پر جانا چاہیے، مولا مسجد میں، اب دیکھا کوئی قرآن لیا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور کوئی اللہ 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 اللہ۔ اچھا یہ بات نہیں ہے، اگر آج بھی ہم لوگوں کو ایسے مل جائیں تو ہم لوگ بھی وہی کریں گے جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے ساتھ آتا ہے، اس کو صرف صاحب بصیرت ہی سمجھ پاتے ہیں اور حق و باطل میں فرق کر لیتے ہیں، ہر آدمی نہیں کر پاتا۔ یہ ہم بھی کہیں گے ارے بڑے مومن، معلوم ہے کہ مومن صاحب آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، شاہی مسجد کے گیٹ کی زمینی بیچ کے چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھیے گا آواز بلند۔ کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، پینے کا انتظام ہو رہا ہے، بہت مومن آدمی ہیں، نماز فجر قضا نہیں ہوتی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نافلہ پڑھتے ہیں، بیچ بات کے چلے گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ تو مومن تھے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں تھا، باطل حق کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے آپ کو دھوکہ کیسے دیا؟ نماز کے ذریعے دھوکہ دیا، قرآن کے ذریعے دھوکہ دیا۔ اس کی نمازوں قرآن کو دیکھی کر تو آپ نے دھوکہ کھایا کہ تو بڑا اچھا انسان ہے، اور وہ سودا کر کے چلے گئے۔ تو دھوکہ کس سے کھایا؟ نمازوں سے کھایا، قرآن سے کھایا۔ اسی لیے امام نے کہا قرآن پڑھنے والے کو اچھا نہ سمجھ لینا، نماز پڑھنے والے کو اچھا نہ سمجھ لینا، معاملات کرنے والے کو دیکھنا کہ وہ معاملات میں اچھا ہے تو اچھا ہے، وہ نہیں کرے گا یہ کام۔ اب مولا علی نے جب مسجد میں گئے تو سب آ گئے لوگ آس پاس کو، جانتے تھے کہ یہ تو صدر جمہوریہ ہیں۔ مولانا نے کہا کون لوگ ہیں؟ ارے مولا یہ تو نمازی ہیں، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ ارے مولا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیسے سمجھا اچھے لوگ ہیں؟ مولا دیکھیے تو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مولانا نے کہا اچھا ان کے بچوں کا ذوقہ فراہمی، بچے اس وقت کیا کھا رہے ہیں، ان کا کچھ پتا ہے؟ کچھ ان کو تمہیں خبر ہے؟ کچھ بچوں کو کھانا ملا ہے؟ کون پہنچا رہا ہے؟ ماں ان کی بھوکی تو نہیں ہے؟ باپ کو دوا کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بیوی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے؟ اب مولا یہ تو ہم کو معلوم نہیں۔ ارے تو بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ کہا وہ تو انہی کی ذمہ داری ہے مولا۔ کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگوں نے تو وہی رمضان کی طرح ایک ایک دن لے لیا ہے، ناشتہ کسی کے ذمہ ہے، ظہرانہ کسی کے ذمہ ہے، عشائیہ کسی کے ذمہ ہے، اپنے ایک لسٹ ٹنگی ہوئی ہے، اب نماز تو چلا آ رہا ہے، یہ اپنا کھایا پیا، پھر قرآن، پھر کھایا پیا، پھر نماز، پھر بے تین غذائیں کھائیں، پھر اپنا شروع۔ مولانا لگا بہت عمدہ، ہمیں یہ زندگی تو بڑی عمدہ ہے، ہاں لسٹ بنائی مومنین کی، تم یہ سب کے سب پڑ گئے تمہارے اوپر، اور وہ انسان ذلیل و رسوا ہے جو دوسروں کے اوپر منحصر ہو جائے، جو دوسروں پر منحصر ہو جائے۔ ارے تم سمجھے نہیں، انہوں نے اپنے کو حقوق انسانی سے بچانے کے لیے قرآن اور نماز کا شیلٹر لے رکھا ہے۔ یہ نمازی نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔
ارے بھائی کتنی بڑی بڑھیا چیز ہے نا. اگر ہمارے شاہد بھائی کو اپنے صبح شام کو ایک لسٹ بن جائے اور کہیں گے بھائی شاہد بھائی آپ نمازیں پڑھتے رہیے اور آپ کے لیے ناشتہ اور لنچ اور ڈنر سب آتا رہے گا, تو شاہد صاحب آپ کو فیکٹری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی کہیں گے کہ بھائی اپنے آرام سے آپ جب بھیجیں گے تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ چٹنی بھیج دیں گے, روٹی بھیجیں گے. ارے بھائی بس مومن ہے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, تو تھوڑا سا مرغا بھی ہو اور کسی کا کوئی کہے گا آج اسٹو بھیج دیں مٹن, ہے نا, 2-3 ڈشیں بنا کر کے بھیجیں گے, نہیں بھیجیں گے باسی صاحب؟ اور تو کون کس کو کھلے گا ایسا؟ بھائی ایسا قرآن پڑھنا کس کو کھلے گا؟ کسی کو کھلے گا؟ کسی کو نہیں کھلے گا. اب ہم یہاں آئے ہیں شاہجہاں پور میں, کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب میرے سامنے مرغا اور مٹن لا کر نہیں رکھا جاتا. اتنا تو میں گھر پہ بھی نہیں کھاتا. اب آپ لوگ کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب یہ ہم کہیں کہ محبت کرنے والے ہیں کہ یا بھائی مہمان نوازی کا تقاضا ہے, میں کہتے کہتے تھک جاتا ہوں کہ بھائی میں نہیں کھاتا, میں اتنا نہیں کھاتا, میں مولوی نہیں ہوں. مگر یہاں کے جتنے لوگ ہیں سب ہم کو مولوی ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ سب بیچارے محبت میں کھلاتے ہیں. کہاں تک کھائے جاؤ مرغا اور مٹن؟ اب یہ محبتی میں تو آپ لوگ کھلا رہے ہے نا. اچھا اب ہمارا کام کیا ہے یہاں؟ 2 مجلسیں پڑھنا. ایک کلن صاحب کیا پڑھی, ایک یہاں پڑھنا ہے, اس کے بعد دن بھر سو رہے ہیں مولانا. اچھا جب کوئی آتا کہتا مولانا تھوڑا آرام کر لیجئے. ارے بھائی کتنا آرام کر لیں؟ اب مولانا تھوڑا سا تھک گئے ہوں گے. ارے تھک کیا گیا, بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں, تھوڑا آرام کر لیے. بیچارے اپنی طرف سے لے کر چائے دودھ یہ وہ منع کرتے رہو لیکن نہیں مانتے, ہے نا. تو آپ لوگ نام حسین کے اوپر یہ سب کر رہے ہیں. ہم صرف کھایا پیا سو گئے, پھر پڑھا لکھا کھایا پیا سو گئے. تب یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ تو غم کے چل رہے ہیں. اور مولوی حضرات وہ قاعدے سے مٹن مرغا کھا رہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ مولانا صاحب کو وہ پڑھنا چاہیے جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں. ہماری غذا جو ہے وہ مٹن مرغا نہیں ہے, ہماری غذا تقویٰ و زہد ہے. اس کی ہمارے پاس کمی ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی ان کا یہ ذمہ داریاں کون نبھاتا ہے؟ کہ مولا یہ تو معلوم نہیں. کہا ان کو نکالو باہر, مسجد سے باہر نکالو. یہ کوفے کے کتوں سے بدتر ہیں. کتے بھی اپنا کھانا تلاش کر لیتے ہیں, انہوں نے تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال رکھا ہے. باہر نکالو ان کو, بھگاؤ ان کو یہاں سے. جاؤ جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو, بچے کو اسکول لے کر کے جاؤ, اس کے لیے لا کر کے سامان رکھو, بیوی کا حق ادا کرو, نظر محبت سے باپ کو دیکھو, جب معاشرتی زندگی گزارو, جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو, روزے کا وقت ہو تو روزہ رکھو, حج کے لیے مستطیع ہو جاؤ تو حج کو جاؤ. یہ سب کام نہ کرو. یہ جو ریٹورک اسٹوری بنائے ہوئے ہو, ایک ڈرامیٹیکل اسٹوری, یہ اسلام میں نہیں چل پائے گی. تو فرمایا آپ نے. تو اب عزیزان محترم, ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. جس کا ظاہر و باطن الگ ہو اسی کو شریعت نے منافق کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اور منافق دشمن ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو منافق. اسی لیے دین اسلام میں داخلے کی پہلی شرط ایمان. ایمان کی شرطیں کیا ہیں؟ معرفت الہی,
معرفت رسالت، معرفت ولایت ائمہ و جانشین رسول کریم دل سے ہو، دل سے اس کی قبولیت ہو، اور جو دل میں ہو اسی کا اظہار زبان سے ہو، اور جو زبان سے ہو اس کی اطاعت اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ جب یہ تین چیزیں مل جائیں گی، دل، زبان اور اعضاء و جوارح کا اظہار کرنا، تب ان کے کلی اور مجموعی صفات کا نام ہے ایمان۔ اب آیا ایمان، یہ ہے منزل ایمان کی۔ یہ نہیں یہ بغیر ابا یہ کرتے چلے آ رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ پوچھا جائے گا اللہ کو ایک مانا تو کیسے مانا؟ رسول اللہ صاحب نبوت ہیں اور سردار انبیاء ہیں، تو کیسے جانا ان کو کہ سردار انبیاء ہیں؟ یہ تھوڑی کہا جائے گا وہ مولانا صاحب نے فرشتوں پڑھایا تھا کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بڑے رسول 5، ہے نا؟ یہ آپ کو رٹا رٹایا درس نہیں سنائیں گے، وہاں سوال ہوگا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ انے کا وہ خدا، ہاؤ، کیسے، دلیل، دلیل تو معلوم ہی نہیں، تو کیسے جانا کہ وہ ایک ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اماں رات میں کہتی تھی کہ اللہ ایک ہے؟ ماں نے سمجھا دیا تھا بیسک کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ ایک ہے اس کی دلیل جاننا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ 1,24,000 انبیاء دلیل، بڑے رسول 5 دلیل، علی کی ولایت ہم نے قبول کی دلیل، یہ ہم کو دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کے دین اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ٹریڈیشنل دین نہیں ہے، روایتی مذہب نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کا دین ہے تو ہم نے بھی قبول کر لیا ہے، نہ، آپ کو خود اپنی بیسس کے اوپر اس کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز آگے بات سمجھ میں؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دین اسلام جاہلوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس عمر کے بھی ہو پڑھنے سے پرہیز مت کرو۔ جاہل رہنے سے بہتر یہ ہے کہ عمر کے آخری پڑاؤ میں بھی ہو تو سمجھ کر جان کر کے اس دنیا سے جاؤ، تاکہ وہاں جاہل نہ کہلاؤ، عالم کہلاؤ، ہے نا؟ مولا علی نے علم پر زور دیا، فوکس کیا۔ رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ نوجوان تب سنے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے عرض کر رہا ہوں، اور جن کے بچے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، یعنی اس دروازے پر آنے والا کبھی جاہل نہیں رہے گا، عالم ہوگا، ہے نا؟ عالم ہوگا۔ اچھا، اگر عالم ہوگا تو بڑے بڑے منصب پر ہوگا، عہدوں پر ہوگا۔ مان لیجئے کہ ہمارے شاہجہاں پور کے بچے جو ہیں، 8 بچہ IAS، 7 IPS،
10 SP ہر ڈپارٹمنٹ میں، 3 سینٹرل منسٹر یا کوئی ایک گورنر. اب آپ بتائیے، اب جب یہ سب کے سب 10 لوگ چلیں گے، 15 لوگ ذریعے امام حسین لے کر، تو پورا فورس جو سب کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہوا ہوگا نہیں ہوگا سیکیورٹی میں، چاروں طرف کھڑا ہوا ہوگا، اور ذریعے حسین کو سینے سے لگا کر جب یہ 10-12 IAS اور PCS اور IPS اور SP اور DSP اور IG اور DG جا رہا ہوگا، تو پورا فورس جو ہے وہ ان سے پہلے یہ کہیں گے ہم کو اس وقت سلوٹ نہ کرنا، اس ذریعے اقدس کی طرف سلوٹ کرنا. کیا شان ہوگی میرے آقا حسین کے ذریعے اقدس کی؟ وہ شان الگ ہوگی. اچھا، اب سارے کے سارے جاہل چلے جا رہے ہیں، سب عالم نہیں ہو سکتے وہ مانا، لیکن اگر 10-15 لوگ بھی ایسے گزرے تو اب ان کے پیچھے جتنے بھی جا رہے ہیں سب شان سے نکلیں گے. وہ اگر سب جاہل جا رہے ہیں، کہا یہ کون جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ عالم کا تعزیہ جاہل لے کر جا رہے ہیں. کیسا لگے گا؟ تو مولا نے کہا کہ علم حاصل کرو. کسی نے پوچھا تھا کہ مولا علم افضل ہے کہ دولت؟ دیکھیں، دولت، اقتدار، پیسہ، ویلتھ، یہ سب کچھ انسان کے پاس آتا ہے اور بہت دنوں تک نہیں رہتا. مولا حسین نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کے پاس دولت، اقتدار یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ظالم کو اللہ دوست نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا علم افضل کے دولت؟ کہا دیکھو، دولت کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، علم حفاظت تمہاری کرتا ہے. کا علم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کافی آپ نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں. ایک آخری جملہ میں کہوں کہ جو چیز دولت کے ساتھ آتی ہے وہ دولت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز علم کے ساتھ آتی ہے، عالم چلا جاتا ہے لیکن اس کے علم کا سورج چمکتا رہتا ہے. مثلا خاندان میں ایک صاحب بڑے رئیس ہیں، دولت بہت ہے. اب جس کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، میرے ماموں ہیں. اب ذکر نکلا، ارے آپ کو معلوم ہے جو میری بہن کی شادی فلاں صاحب سے ہوئی ہے، ان کے بھانجے کی بھتیجی کے وہ چچا ہیں. ہاں، اتنا لمبا رشتہ جوڑا جا رہا ہے. دولت ہے نا. وہ کون ہے آپ کے؟ ارے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میری اماں کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کی سوتیلی ماں کے بیٹے ہیں. رشتہ ہے ہم سے، سوتیلی ماں کے بیٹے سے بھی رشتہ ہو گیا. لیکن جیسے ہی وہ گئے سناٹا ختم صاحب. اب کوئی ان کے مرحوم کے بچوں کو نہ پوچھنے والا ہے، نہ زوجہ کو پوچھنے والا ہے، کوئی نہیں. چلا گیا سب دولت کے ساتھ، ختم. دولت گئی،
رشتہ دار گئے، دوست گئے، اقارب گئے، اعزاء گئے۔ امام علی نے فرمایا ارے عمل کو دوست کیوں نہیں بناتے جو ہر منزل پر دوستی نبھائے گا، ہر منزل پر دوستی نبھائے گا۔ ایسے کو دوست بنائے ہوئے ہو کہ جو تمہیں 4 قدم کے بعد چھوڑ دیں گے۔ ایک شخص دولت مند تھا، ختم ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا، اب زوجہ رو رہی ہے، ارے اب آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، میرا خیال کون رکھے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا؟ بچے رو رہے ہیں، ابا جب تک آپ زندہ تھے خوب ہم گھمایا پھرایا آپ نے، کوئی جگہ نہ چھوڑی، اب ہم کو کون لے کر جائے گا؟ بھائی کہہ رہا تھا بھیا ہر ضرورت کے وقت تم نے چپکے سے ہم کو دیا، ابھی 2 بیٹیاں باقی ہیں، اب کون مدد کرے گا؟ صاحب جنازہ سن رہا ہے، کہ دیکھا کہ یہ تو سب اپنی اپنی ضرورتوں پر رو رہے ہیں، پوری زندگی ہم نے ان لوگوں پر لگا دی، یہ سب اپنی ضرورتوں پر رو رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا۔ جو قبر میں ہمارے سامنے منازل آنے والی ہیں ان کا کیا ہوگا، جو برزخ میں آنے والی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ارے ہمیں قرآن کریم کی اس وقت ضرورت ہے، یہ قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے، یہ سورہ فاتحہ کی طرف نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ حصے کا بٹوارے میں لگے ہوئے ہیں کہ مکان کے 4 حصے کر دیجئے۔ ابا چلے گئے، فرمایا آپ نے تو یار یہ کیا کیا میں نے، یہ تو غضب ہو گیا، سب اپنے اپنے رو رہے ہیں۔ اسی کے امام نے فرمایا عمل کرو، عمل و کردار سے اس دنیا کو بھی بناؤ اور اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کی تعمیر کرو۔ آخرت تو کہاں بنانا ہے آپ کو؟ اسی دنیا میں بنانا ہے، دنیا میں ہی بنانا ہے۔ دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے وہاں کے لیے مکان بناؤ۔ اب جس کو جتنی فیسلٹیز چاہیے ہیں وہ یہیں سے تیار کرے۔ اب وہاں حوریں ہوں گی اور نیلی نیلی آنکھوں والی ہوں گی، بڑے خوش ہو جا رہے ہیں، مچلے جا رہے ہیں، نیلی نیلی آنکھوں والی ملیں گی۔ جام لیا آب کوثر کے لوگ کھڑے ہوں گے، چاروں طرف جو ہے وہ خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ ہم کو جام پلا رہے ہوں گے، انگور کے گچھے میری طرف لٹک رہے ہوں گے اور ہم ہاتھ بڑھائیں گے اور کھائیں گے۔ تو بھنا ہوا مرغ آئے گا، کبھی مٹن آئے گا، کبھی کچھ آئے گا، کبھی کچھ آئے گا۔ اب اس تصور میں بس جھومے جا رہے ہیں کہ ادھر ہم کو جنت میں ملے گا۔ اچھا جنت میں تبھی تو ملے گا نا کہ جب آپ نے جنت تعمیر کی ہوگی اپنی۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ مکان میں رہنا آپ کو ہو اور بنوائے کوئی اور؟ ایسا ہوا ہے واسف صاحب؟ اپنا مکان آپ نے خود ہی تو بنایا ہے، میٹیریل کون لایا مکان بنانے کے لیے؟ آپ ہی لائے۔ پیسہ کس نے لگایا؟ آپ نے لگایا۔ مزدور کون لے کر کے آیا؟ آپ لے کر کے آئے۔ نقشہ کس نے بنوایا؟ آپ نے بنوایا۔ ارے دنیا کا مکان تو آپ خود بنوائیں گے اور آخرت کا مکان کون بنوائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ یا تو 4 دنوں کی زندگی ہے، نہ جانے کتنے آئی زمین پر بس کے چلے گئے، نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارا بھی ایک دن نام و نشان نہ رہے گا، وہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کون تعمیر کرائے گا؟ وہاں کوئی اور صاحب تعمیر کرائیں گے۔ وہ جناب جبرائیل سے کہا جائے گا کہ بھائی ان کا واسی صاحب کا مکان آپ تعمیر کرائیں، یہ آنے والے ہیں۔
یہ تو ہوگا نہیں. میکائیل ان کا تیار کرا دو بھیا, یہ تھوڑے بہت گناہ میں ملوث ہو کر آ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے ہیں, ان کا تعمیر کراؤ. تب نہیں ہوگا. جیسے یہاں مکان تعمیر کراتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی مکان آپ کو تعمیر کرانا ہوگا. رسول اللہ جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے دیواریں اٹھا رہے ہیں. اب اپنی زبان میں کہتے ہیں جب مسالہ بن رہا ہے, آج کل جیسے مشینیں چل رہی ہیں, گھگھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں, مسالہ ڈالا جا رہا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ اینٹیں لگاتے جا رہے ہیں, وہ بلند ہو رہا ہے, گھگھڑاہٹ کی آوازیں. رسول نے کہا ارے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک مومن کا مکان بن رہا ہے. ہاں آ گیا وہ یہاں؟ نہیں ابھی آیا تھوڑی, وہ وہیں ہے دنیا میں بن رہا ہے یہاں. اچھا تعمیر ہو رہی ہے. رسول اللہ خوش ہوئے. فرشتے کون ہیں؟ مومن کے قصر کو تعمیر کرنے والے معمار اور مزدور. مومن کے گھر کو بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے ائمہ سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں کہ جن کو ائمہ نے تسبیح الہی کرنا سکھایا ہو اور جنہوں نے فاطمہ کے گھر کی چکی چلائی ہو. صلوات بر محمد علیہ ایک مرتبہ اور بات بر صلوات. اب رسول اللہ سب طرف سے ملاقاتیں کرتے ہوئے جناب ابراہیم سے, جناب موسیٰ سے, جناب عیسیٰ سے, باغ جنت دیکھتے ہوئے اب ایک چودھری سے گزرے, دیکھا سارے فرشتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہوئے اور دیوار نہیں اٹھ رہی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل یہ مکان اب تعمیر نہیں ہو رہا ہے, یہ رک کیوں گا یہ لوگ؟ کہا یا رسول اللہ مسالہ ختم ہو گیا. ارے مسالہ ختم ہو گیا؟ جنت میں مسالہ ختم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ مسالہ ہی نہیں ہے, اب تو کیا بنائیں یہ؟ کہا یہ رکا کیسے؟ کہا جب تک وہ مومن دنیا سے عمل خیر کا مسالہ بھیجتا رہا قصر بنتا رہا, اس نے بھیجنا چھوڑ دیا مکان بننا رک گیا. صلوات بر محمد علیہ محمد. فرمایا آپ نے تو جنت خود بنانا ہے حضور, یہ نہیں ہے کہ وہاں قصر بنے ہوئے ہیں اور بس ہم کو مل جائیں گے. جنت بنائیے. یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں جیسی کھیتی کرو گے ویسی آخرت میں فصل پاؤ گے. بس آگے بات سمجھ میں سب کے؟ تو عمل کی طرف دھیان دیجئے, عمل خیر جتنا بڑھ چڑھ کر کے عمل خیر کر سکتے ہوں کیجئے. یہی ابلیس نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, جب عمل خیر کا موقع آ جائے تو تاخیر نہ کیجیے گا, فوراً کیجیے گا, ورنہ میں اس پیسے کو کہ جس کے ذریعے آپ عمل خیر کرنے جا رہے ہیں دانتوں سے پکڑ لیتا ہوں, کرنے نہیں دیتا. عمل خیر جلد از جلد سرزمین کربلا پر ہر ناصر چاہ رہا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی قربانی کو پیش کر کے سرخرو ہو جائیں, اور جو پہلے جا رہا ہے چہرہ مسکرا رہا ہے, چہرہ حشاش و بشاش ہوتا جا رہا ہے. ہم پہلے جا رہے ہیں. کون ہے یہ؟ شہادت دینے والے لوگ ہیں. لاکھوں سلام ہو آل محمد اور ان کے انصار پر. بس عزیزان محترم دیکھ لیجئے, حسین کو معمولی ذات کا نام تھوڑی ہے, پنجتن پاک کی 5ویں فرد کا نام ہے.
معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوئے ہیں اس دن پنجے تنے پاک کی وفات ہوئی ہے۔ جب رسول اس دنیا سے گئے تو فاطمہ موجود تھی، فاطمہ گئی تو علی میں رسول و فاطمہ کی تصویر تھی، علی گئے تو علی کی تصویر حسن تھے، جب حسن گئے تو حسن کی تصویر حسین تھے، اور جب حسین گئے اب کوئی نہ بچا جو ان پنجتن پاک کی تصویر ہو۔ اسی لیے معصوم نے کہا ہے یوم عاشورہ پنجتن پاک کی شہادت کا دن ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پنجتن پاک کی شہادت کا دن ہے۔ ہاں آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی۔ آج کے دن ہم شہزادہ علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں۔ کون شہزادہ؟ جو شبیہ رسول ہے، جو رفتار و گفتار میں رسول جیسا، مدینے کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ دور دور سے علی اکبر کی زیارت کرنے آتے تھے، مولا حسین کے گھر کا دق الباب کرتے، جی فرمائیے کوئی ضرورت ہے؟ نہیں مولا۔ پھر مولا میں علی اکبر کے حسن کو دیکھنے آیا ہوں۔ جب علی اکبر و آقا عباس بازار سے گزر جاتے تھے مدینے کے تو دکاندار اور گراہک سب کھڑے ہو کر حسن علی اکبر و آقا عباس دیکھتے تھے۔ جب علی اکبر کا حسن ایسا تھا تو اس عباس کے حسن کا کیا عالم ہوگا جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا ہو، کیونکہ بنی ہاشم میں سب خوبصورت تھے، سب خوبصورت تھے۔ ایک شخص نے جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور اس حسن کو دیکھا تو کہا مولا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر دے۔ مولا نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو ہم تمہارے لیے دعا کر دیں گے۔ کہا مولا فرمائیے۔ کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس ایسا بیٹا ہوتا اور اس کے پاؤں میں فقط کانٹا چبھ جاتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ کہا مولا میں یہ چاہتا کہ میرے کلیجے میں خنجر اتر جائے مگر میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے۔ تو حسین کہتے ہیں بس اب ایسے بیٹے کی تمنا نہ کرنا، دیکھو میرا یہ بیٹا علی اکبر زمین کربلا پر خون کی ایڑیاں رگڑے گا، ہم علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالیں گے، میرا بیٹا خون میں نہایا ہوا ہوگا جسے تم نہیں دیکھ سکتے، یہ 57 برس کا باپ دیکھے گا اس مصیبت کو۔ ہاں دارو روایت کہتی ہے کہ ادھر سے مبارز طلبی ہو رہی تھی دشمن کی طرف سے، تو ایک مرتبہ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ حسین اب تمہارے پاس کوئی نہ بچا کہ جس کو مقابلے پر بھیجو۔ ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ گئے کیونکہ ہر کس و ناکس نے کوشش کی تھی کہ علی اکبر نہ جانے پائیں، سب سے پہلے ہم جائیں گے، ہر کوئی کہتا تھا ہم جائیں گے مگر علی اکبر کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی نہیں رہا تو علی اکبر تڑپ کر آئے، کہا کہ بابا اب زندگی گوارا نہیں ہوتی ہے، ارے ان لوگوں نے آپ کو اتنا مجبور سمجھ لیا ہے، ارے اتنا غریب سمجھ لیا جس کا جوان فرزند موجود ہو، ارے اس جوان کے سامنے میرے 53 سال کے بابا پر کمنٹ کیا جائے، تانا زنی کی جائے، اے بابا ہم یہ کیسے برداشت کریں گے، اے بابا ہم کو اجازت دے دیجئے۔ علی اکبر نے اپنا سر قدم حسین پر رکھ دیا۔ حسین کہتے ہیں اے علی اکبر ہم سے زیادہ تمہارا حق بہن زینب پر ہے،
اس لیے کہ زینب نے تم کو پالا ہے چکی پیس پیس کر. جاؤ زینب سے رخصت ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو. روایت کہتی یہ ہے کہ حسین کے پاس جو بھی ناصر آیا ہے اور اس نے اجازت چاہی ہے تو حسین نے توقف کیا ہے اجازت دینے میں. نہیں ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، ابھی ٹھہر تو جاؤ. ارے تمہارے لیے بیٹا تمہارے باپ کا ہی غم کافی ہے، تمہاری ماں کے لیے اس کے شوہر کا ہی غم کافی ہے. لیکن جب علی اکبر آئے ہیں تو حسین نے ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا اذن دینے میں. بس اتنا کہا کہ جا کر زینب و ام لیلہ سے اجازت لے لو. اب میں نہیں بتا سکتا کہ علی اکبر نے زینب سے کیسے اجازت لی اور اپنی ماں ام لیلہ کو کیوں کر سمجھایا. لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بیویاں کھینچ کر پھر علی اکبر کو واپس لے جاتی تھی، خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. ارے ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہے. ارے کسی جوان کا لاشا. عزادارو علی اکبر ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے نکلے. حسین کہتے ہیں میں سمجھ گیا علی اکبر، ارے تم اذن لانے میں کامیاب ہو گئے. اب اپنا امامہ اتارا، علی اکبر کے سر پر رکھا، اپنی ردا اتاری، علی اکبر کے دوش پر ڈالی، تلوار نکالی، علی اکبر کے نیام میں حمائل کی. ہاں عزادارو ایک مرتبہ گلے لگا کر کے دیر تک روتے رہے. پھر حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا. جاؤ علی اکبر جاؤ. ادھر علی اکبر کو رخصت کیا اور ادھر حسین نے آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے معبود، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو رفتار و گفتار میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے. جب میں تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھتا تھا. اور اس کے بعد حسین یہیں پر نہیں ٹھہرے. اب سوچئے کہ علی اکبر جیسا جوان اور جوش شجاعت ہے کہ علی اکبر چاہتے ہیں جلد از جلد ہم میدان تک پہنچ جائیں اور دشمن کو مبارز طلبی کا سبق سکھائیں. عزاداروں عرب کے گھوڑے کتنی تیز دوڑتے ہیں. اس پر ایک جوان فرزند جا رہا ہے تو گھوڑے کی رفتار کتنی تیز ہوگی. عزاداروں ایک مرتبہ علی اکبر کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر خمیدہ پر ہاتھ رکھے ہوئے. اے علی اکبر دھیرے چلو، اے علی اکبر دھیرے چلو. علی اکبر پشت فرس سے اترے. اے علی اکبر، یا بابا، ارے آپ تو اس نے جنگ دے چکے. اے علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. ارے حسین فقط تمہارے امام کا نام نہیں ہے، تمہارا بابا بھی ہے. عزادارو علی اکبر میدان میں آئے. ادھر حسین پشت خیمہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. روایت کہتی ہے کہ ایسی بے کسی حسین پر نہیں دیکھی گئی زمین کربلا پر. جانتے ہیں پشت خیمہ تو ٹیک لگایا اور دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ لیا اور سر کو جھکا لیا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فضہ کو بلایا. کہا فضہ تم در خیمہ پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے بھائی کے چہرے پر نظر رکھو، تم میرے بھائی کے چہرے پر نظر رکھو. کہا کہ شہزادی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ارے حسین باپ کا بھی دل رکھتا ہے. جیسے ہی بیٹے پر کوئی بات آئے گی علی حسین کا چہرہ متغیر ہو جائے گا. بس میں سمجھ جاؤں گی کہ علی اکبر خطرے میں ہے، علی اکبر بلاؤں میں گھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. فضہ نے چیخ ماری، اے شہزادی، ارے آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. دوڑ کر آ گئی. ام لیلہ دوڑی. اے ام لیلہ، علی اکبر کے مقابلے پر جو آیا ہے وہ سیر و سیراب ہے. ارے وہ کھا پی کر کے آیا ہے، شجاع ہے. میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے
حق میں قبول ہوتی ہے۔ جاؤ علی اکبر کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ بادہ دارو یہ سننا تھا، علی اکبر ام لیلہ دوڑ کر آئی، خیمے میں بیٹھی، آؤ بی بی آؤ، ارے جلد آ جاؤ، حلقہ بنا لو۔ ننھی سی بچی سکینہ بھی دوڑتی ہوئی آ گئی، بیچ حلقے میں بیٹھ گئی، ساری بیبیوں نے ہاتھ بلند کیا، اس ننھی سی بچی نے بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے۔ ام لیلہ نے کہا ارے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے یوسف کو میرے یعقوب سے ملا دے۔ ماں اس ننھی سی بچی نے کہا آمین۔ بادہ دارو علی اکبر فتح یاب ہو کر پلٹے، کہا بابا ارے جام نقشہ کربلا بدل دیتا میں اگر چند قطرے آب مل جاتے۔ حسین کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، جیسی زبان دی ویسی فوراً نکال لی۔ کہا بابا ارے آپ کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اے بابا آپ کی زبان تو سوکھ گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر علی اکبر نے زبان حسین کے منہ میں نہ دی ہوتی تو یہ نہ معلوم ہوتا کہ حسین خود کتنے پیاسے تھے، حسین خود کتنے پیاسے تھے۔ ہاں امام زمانہ نے کہا ہے کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے شدت آتش سے دھواں چھا گیا تھا، شدت آتش سے دھواں چھا گیا تھا۔ آزادارو ادھر علی اکبر واپس پلٹے اور امام کہتے ہیں جب تم دادا آب کوثر سے سیراب کریں گے، ادھر میدان کی طرف بھیجا علی اکبر کو، ادھر ام لیلہ کی طرف مڑے۔ اب دیکھیں کیسا جملہ کہا ہے، اور ایک ماں سے حسین کہنے جا رہے ہیں اے ام لیلہ ارے اب علی اکبر کی زندگی کی دعا نہ کرنا، اب علی اکبر کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین علی اکبر کی طرف دوڑے، روایت کہتی کہ حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا، حسین گھٹنیوں کے بل چل رہے تھے اور کہتے جاتے تھے علی اکبر ہم کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے، تم آواز دو تاکہ ہم تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ جاؤں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین علی اکبر تک پہنچے، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، بس آخری جملے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، اے بیٹا علی اکبر تم جوان ہو، ہم سے تم اٹھ نہ سکو گے، اے میرے لال ایک کام یہ کرو کہ اپنا ایک ہاتھ میرے گردن میں حمائل کر دو اور دوسرا ہاتھ میری کمر میں، دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو پکڑ لو۔ عزادارو ایک ہاتھ تو علی اکبر نے گردن میں حمائل کر دیا، لیکن جیسے ہی دوسرا ہاتھ بڑھایا ایک چیخ نکل گئی، حسین تڑپ گئے، اے بیٹا کیا ہوا؟ بابا ارے سینے میں برچی کا بل ٹوٹ گیا، اے بابا سینے میں برچی کا بل ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو لٹالا، اپنا دائنا اپنا بایاں یہ گھٹنا زمین کربلا پر رکھا اور اپنے دائنے ہاتھ سے اس برچی کا پھل پکڑا۔ عزادارو آسمان کی طرف دیکھا، یہ کہتے ہوئے نکالا یا علی مدد کو، اپنے برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ حسین نے کہا معبود یہ ہے قربانی اسماعیل کا بدل، آؤ بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اٹھتا، اپنے بھائی کو لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔